السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. سوال ہے کہ دو تین سوالات ان کے ہیں. سوال ہے کہ پہلا سوال کہ اگر کوئی عالم کہے کہ گھر پر جادو یا بندش ہے اور میں پہلے گھر آ کر جائزہ لوں گا اور گھر والوں سے الگ الگ علیحدگی میں سوال کروں گا تاکہ صحیح حل بتا سکوں، تو کیا وہ صحیح عالم ہے؟ کیا اس سے علاج کروانا درست ہوگا؟ اس سے کوئی وظیفہ لیا جا سکتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کس جگہ دوسرا سوال ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کسی جگہ یا شخص پر جادو بندش کی گئی ہے؟ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اور اگر کاروبار پر کیا گیا ہو تو کیا ہوگا؟ اس کا شرعی علاج بتا دیجیے. دیکھیے میرے بھائی، اس چکر میں مت پڑیے. اولاً تو توہم پرستی کو چھوڑیے. یہ وہم ختم کر دیجیے کہ مجھے کچھ ہوا ہے، جادو ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا. اگر ایک مریض تندرست آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میں بیمار ہوں تو وہ بیمار ہو جائے گا. اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اس کو اپنے ذہن و دماغ سے نکالنے کی کوشش کیجیے کہ مجھ پر جادو ہوا ہے یا مجھ پر آسیب ہے یا مجھے نظر لگی. اولا اس کو اپنے ذہن و دماغ سے دور کیجیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں والی زندگی گزاریے. مطلب ہے صوم و صلات کی پابندی کیجیے. گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیے. اس سلسلے میں صوم و صلات کی پابندی، 5 وقتہ نماز گھر بھر کے لوگ پابندی کریں. گھر میں قرآن کی تلاوت روزانہ ہو. صبح و شام روزانہ قرآن کی تلاوت کیجیے. گھر میں صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار کی پابندی کیجیے. گھر میں حرام دانہ نہ لائیے، حرام کمائی نہ لائیے. اور یہ اساس و بنیاد اپنا عقیدہ توحید کا رکھیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اللہ پر توکل، اللہ پر ایمان، توحید کے اندر خلا توحید کو اپنے اوپر نافذ کر لیے. عقیدہ مضبوط رکھیے کہ اللہ جب تک نہیں چاہے گا کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور پھر اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیے. روزانہ قرآن کی تلاوت ہو، صبح شام کے اذکار ہوں. اب اس کے باوجود بھی کوئی چیز اگر اس طرح آپ محسوس کر رہے ہیں تو سورہ بقرہ روزانہ سنیے اور پڑھیے. سب لوگ جتنا ہو سکے آسانی کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھیے گھر میں اور اس کو سنیے جو ہے لگا کر کے. یہ رقیہ کی آیات ہیں، اس کو پڑھیے اور اس کو سنیے. انشاءاللہ کسی دعاڑی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بندش کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا علاج خود کیجیے، ورنہ اس راستے میں بڑے ڈاکو پائے جاتے ہیں جو مال پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں اور عزت اور آبرو پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں. اس لیے دعاڑیوں سے ہوشیار رہیے. ان کے پاس دوڑ دوڑ کے مت جائیے. اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کیجیے. یہ اصل ہے، یہ اساس اور اصل ہے کہ جو ہے مسلمانوں والی زندگی اختیار کیجیے. طہارت اور پاکی اور صفائی کا خیال رہے. صوم و صلات کی پابندی گھر میں ہو. سب لوگ نماز پڑھیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں. صبح و شام اور سوتے وقت کے اذکار کی پابندی ہو. اور اس لیے مختلف مواقع پر جو اذکار ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے، لیٹرین میں جاتے ہوئے، لیٹرین سے نکلتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، کھانے کے بعد، یہ تمام اذکار کی پابندی ضروری ہے. تب سعادت کی زندگی اور خوشائند زندگی حاصل ہوتی ہے.
تو یہ خود کیجئے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بڑے مکار لوگ پائے جاتے ہیں، آپ تمیز نہیں کر سکیں گے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور صرف پیسہ اینٹھنے کی جو ہے، جیب خالی کرنے کی یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ یہ سامنے والا آیا ہے جو ہے اس کی جیب جو ہے خالی کر لو۔ تو اس لیے ہوشیار رہیے لوگوں سے، اور اپنا علاج خود کرنے کی کوشش کیجیے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خیر ہوگا، تمام بندشیں اور تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔